لیے جناب ایک دفعہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے پروگرام میں واٹس اپ آن دا ویکینڈ ہم بات چیت کریں گے, اور اچھی خبر یہ ہے کہ ہماری ایس ایم ایس لائنز بھی اب اوپن ہیں اور آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کے لیے LHR لکھنے کے بعد ایک خالی جگہ چھوڑیے, اپنا نام پیغام بھیجیں مختصراً 3636 پر. اور دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر صداقت بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں آ چکے ہیں اور چند ہی لمحوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے. اور آپ کے میسیجز بھی ہمیں آنے لگے. خالد صاحب نے تو ببانگے دہل آتے ہی یہ جو کہا ہے, انہوں نے کہ خالد صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صداقت سے کہیے کہ بھئی آپ سے ملاقات ریڈیو پہ تو ہوتی ہے, ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور اس کا کچھ طریقہ ہمیں بتائیے. تو ڈاکٹر صداقت السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آج اتفاق سے پہلا میسج ہی کچھ کرا ایسا کھلا ہے کہ انہوں نے تقاضا کر دیا کہ جی یہ آپ سے ملنا ہے. ملنا ہے تو اس پہ کوئی پابندی تو نہیں, جب چاہیں مل لیں. دیکھیے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اور آپ کو ہم ایک طریقہ بتاتے ہیں, تھوڑی سی خود آپ ایفرٹ کریں. آج کا دور ہے, ڈاکٹر صداقت علی کوئی چھپے ہوئے شخص نہیں ہے, انٹرنیشنلی ایکلیمڈ ہے, بین الاقوامی شہرت کے حامل ہے. تو آپ گوگل پہ جائیں اور لکھیں ڈاکٹر صداقت علی. یہ جب آپ لکھیں گے تو بہت سی آپ کو آپشنز ملیں گی, ان کے مختلف ادارے جو ہیں اور ویب سائٹ جو www.intervention کیا ہے جی پورا انٹروینشن. لمبے کام میں نمبے میں نہیں ڈالنا تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہاں ملنا ہے, کیسے ملنا ہے. فیس بک پہ آ جائیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں فیس بک جو ہے کمال ایجاد ہے, اور فیس بک پہ آپ تلاش کر لیں ڈاکٹر صاحب کو تو بہت وہاں سے آگے راہ ہموار ہو جائیں گی. تو یہاں ہماری کچھ لمیٹیشنز ہیں نا, ہم یہاں پہ قواعد و ضوابط کے بھی تو پابند ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے کہ کسی کو یہاں اپنا سیل نمبر نہیں دے سکتے, پتہ نہیں دے سکتے, اور اداروں کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. یہاں ہم ان کو انوائٹ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں آ کے ملیں. لیکن ملنے میں اگر کسی کی بھی تمنا ہوتی ہے تو ہمیں بھی دلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ دنیا میں ملنا جلنا چاہیے, دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اور ایک بات جو آپ ہمیشہ اپنے تجربات کی روشنی میں کہتے رہتے ہیں کہ آپ نے جب بھی کوئی کام کا سوچا اور بیڑا اٹھایا تو آپ کو وہ شخص جو اس کے لیے موزوں ترین تھا آپ کی مدد کے لیے, وہ کہیں نہ کہیں سے ایسے رونما ہو گیا جیسے کوئی معجزہ برپا ہو گیا. وہ بالکل وہ ایک سیئنگ جو ہے نا کہ when the student is ready the teacher will appear. تو مجھے یوں ہی لگا کہ جو ہی میں کسی چیز کو جاننے کے بارے میں سنجیدہ ہوا تو اس کی راہیں میرے سامنے کھلتی چلی گئی. تو جناب یہ آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی دل سے یہ خواہش ہے. جی میں اجاز بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اورلینڈو گیا تھا جہاں وہ آٹزم ٹریننگ کے سلسلے میں گیا تھا جی, اور میں جس ادارے سے رابطہ کیا تھا انہی کے ساتھ میری لائن طے ہوئی تھی کہ میں کتنا ٹائم کیسے کیا کروں گا. لیکن جب میں نے ہوٹل میں چیک ان کیا اور ایسے ہی گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکلا رات کے وقت جی, یعنی لینڈ کرتے ہی چیک ان کیا اور میں رات کو گھوم پھر رہا تھا, کہیں کوئی کھانے پینے کی اچھی جگہ تلاش کر رہا تھا, تو جس ہوٹل میں میرا قیام تھا اس سے صرف 100 میٹر کے فاصلے پہ اس سے بھی بڑا ادارہ آٹزم کا, اور یہ طے شدہ نہیں تھا. بالکل کوئی طے شدہ نہیں, وہی بات جو ابھی ہم کر رہے تھے, بالکل طے شدہ نہیں تھا کیونکہ مجھے اس کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اور میں کسی اور ادارے سے اپنی بات چیت مکمل کر کے تو وہاں اگلے دن میں نے پہنچنا تھا, تو اس سے ایک دن پہلے رات کو 8-8:30 بجے کا وقت ہوگا کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا, پیدل ہی جا رہا تھا. کہیں قرب میں مارکیٹ تھی جہاں میں جا رہا تھا, اس ہوٹل کے بالکل قریب 100 میٹر میں مجھے ایک ایسا ادارہ ملا جی, جو وسعت میں, گہرائی میں, ایکسپرٹیز میں, شہرت میں, نام میں اس ادارے سے بھی کہیں بڑا تھا, جہاں میں بہت بڑی رقم خرچ کر کے اپنے لیے ٹریننگ کا بندوبست کر چکا تھا. تو اب یوں سمجھے کہ مجھے حیرت ہوئی دیکھ کے ایک دم کہ اچھا یہ قدرت مجھے کیا دکھا رہی ہے. اور میں وہاں ریسیپشنسٹ کے پاس گیا اور کچھ بات چیت کی تو مجھے پتا چلا کہ اصل میں تو مجھے یہاں آنا چاہیے تھا. لیکن میں اپنی پچھلی کمٹمنٹ کے بعد وہیں گیا جہاں مجھے جانا تھا. لیکن ہوٹل کے پاس شام کو میں نے وہاں دوستی سی جما لی ان کے ساتھ کہ جتنے دن میں وہاں تھا وہاں میں شام کو جا کے تو ایک ایکسٹرا اویئرنیس, کیونکہ ان کے پاس کلائنٹس بہت تھے
اور ان کے کلائنٹس کے شام کو فیملی کاؤنسلنگ سیشن ہوتے تھے جس میں میری شرکت کے لیے پہلے سے انتظام کی ضرورت نہیں تھی. وہ فری فار آل سیشنز تھے فار دی فیملی ممبرز آف آٹسٹک چلڈرن. تو مجھے وہاں جانے کا موقع ملا. تو یہ ایسا ہوتا رہتا ہے. کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ کوئی مسئلہ مجھے پریشان کر رہا ہے اور مجھے کوئی حل نہیں سوجھ رہا, تو میں کہتا اچھا چلے بجائے ایسے سڑتے کڑتے رہنے کے کچھ اس حوالے سے اس موضوع پہ کوئی مطالعہ کر لیتے جی. اور کوئی آڈیو پروگرام, کوئی کتاب, کوئی چیز پڑھنی شروع کی تو عین پہلے صفحے پر یا عین اسی مقام سے جہاں سے پروگرام سننا شروع کیا وہ اسی مسئلے کا ایک بڑا واضح حل سامنے رکھ دیتے. جیسے کہ کچھ قدرت جو ہے جسے ہم لا آف اٹریکشن کہتے ہیں کہ جو چیز ایسی ہوتی ہے جسے آپ چاہتے ہیں تو وہ چیز بھی خود بخود آپ کی چاہت میں مبتلا ہو جاتی ہے, چاہے وہ چیز جاندار نہ ہو. یہ لا آف اٹریکشن ہے اس نے, یعنی کہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو اس طرف لے جاتی ہے اور وہ چیز کھچ کے آپ کی طرف آ جاتی ہے. ہاں, ہمارے ارد گرد ایسی کو غیر مرئی قوتیں مجھے محسوس ہوتی ہیں جو کہ ہماری تمناؤں کی تکمیل کے لیے کوشاں رہتی ہیں. اے جذبہ دل گر میں چاہوں 2 گام چلوں اور منزل سامنے آ جائے. تو بالکل اسی طرح سلسلہ ہے. اور ہم بھی اچھا ثاقب بھائی یہ بتائیے گا کہ ہم تھوڑی سی بات آٹزم ہی پہ کر لیں پروگرام کے آغاز میں. یہ آٹزم پہ ذرا سا ہمیں تفصیل سے بتائیے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا, کون لوگ ہیں جن کو آٹزم ہوتا ہے, یہ بچوں میں زیادہ ہوتا ہے, ان کی فیملیز کو کیا سامنا کرنا پڑتا ہے, پاکستان میں اس کی شرح کیا ہے, کیا یہ پہچانا بھی جاتا ہے یا نہیں, اور اس کا کچھ ذرا ہمیں عطا پتہ بتائیے. یاز بھائی, آٹزم ہمیشہ سے بنی نوع انسان کے ساتھ تھا, لیکن اس کا کچھ شناخت اس کی جو ہے 1930 کے لگ بھگ ہوئی جی. ویسے ہمیشہ سے کچھ بچے اپنے آپ میں گم رہنے والے, اپنی سوچوں میں گم رہنے والے اور دوسرے لوگوں سے کوئی سوشل تعلق نہ پیدا کرنے والے ہمیشہ سے دیکھے جاتے تھے جی. اور ایک سائنٹسٹ تھے بلومر جن کا نام تھا, اور وہ ایسے بچوں کا عموماً علاج کیا کرتے تھے جن کی صلاحیتیں پیدا ہونے کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد یکدم پستی کی طرف چلی جاتی. ٹھیک ہے. اور جو بچے ویسے تو ٹھیک ٹھاک نارمل پیدا ہوتے ہیں لیکن کچھ بولنے چالنے میں یا تعلق رکھنے میں یا کچھ زندگی کے چھوٹے موٹے کام سیکھنے میں ان کو مشکلات دن بدن زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو ایسے بچوں کا وہ علاج کیا کرتے تھے. تو انہوں نے بیچ میں ان بچوں کو بھی دیکھنا شروع کیا جو پیدا ہونے کے بعد کبھی صلاحیتیں حاصل کبھی کر ہی نہیں سکے تھے اور عیاں ہو گیا کہ ان کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں, اور انہوں نے ہی اس کو پھر نام دیا تھا کہ آٹزم. آٹو سے تھوڑا اگر آپ سوچیں, آٹو سے جسے آٹومیٹک ہوتا ہے, جیسے آٹو کا مطلب ہے خود سے جی جی, تو آٹزم کا مطلب ہے, ازم کا مطلب ہوتا ہے ایک طرز حیات یا فلسفہ حیات. تو آٹزم کا مطلب ہے کہ ایسے بچے جن کا اپنا ہی فلسفہ حیات اور وہ دوسرے کا فلسفہ حیات لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے, لے نہیں پاتے. اور یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن میں 3 بنیادی معاملات ہوتے ہیں جن میں تشویش پائی جاتی ہے, اور وہ تینوں معاملات جو ہوتے ہیں وہ سب بچوں میں جن کو آٹزم ہوتا ہے وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. تینوں معاملات میں 1 to 10 کے اسکیل پہ بچہ کہیں ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. مثلاً ایک معاملہ اس میں لینگویج کا ہے, مشکل ہوتی ہے ان کو زبان سیکھنے میں مشکل ہوتی ہے, ووکیبلری سیکھنے میں مشکل ہوتی ہے, فکروں کو جاننا ان کے لیے شروع میں مشکل ہوتا ہے. وہ اپنے 1-2 لفظ ایجاد کر لیتے ہیں جن کو وہ مختلف انداز میں سیم لفظوں کو بول کے مختلف مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے دماغ میں شاید یہ ہو کہ اس کا مختلف مطلب ہے. ویسے تو سبھی بچے ایک آدھ لفظ اپنا ضرور بناتے ہیں, تمام بچے ایک آدھ لفظ خاص اپنی ضرورتوں کے مطابق بناتے ہیں, لیکن وہ ذرا زیادہ بناتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کو محاورے کی زبان سمجھ میں نہیں آتی, طنز سمجھ نہیں آتی,
ان کو جو سیدھی سیدھی بات ہے، ایک لفظ کا مطلب اگر وہ جان گئے ہیں تو وہ اس کو بالکل بے نہیں اس کے اسی معنوں میں لینا چاہیں گے. اس کے اندر اگر ہم محاورے کی زبان بولے تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی. مثلا اگر کسی بچے کو اس کی ماں کہے کہ شرم سے ڈوب مرو، تو اس کے دن میں کہ یہ میری ماں کہہ رہی ہے کہ باقی تم پانی میں جا کے ڈوب مرو، تو وہ اس کا مطلب نہیں سمجھے گا کہ میری ماں جو ہے مجھے اسکولڈ کر رہی ہے. ٹھیک. اس طرح کے کوئی بھی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچہ کہتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، جب وہ تھوڑی تھوڑی زبان سیکھتے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، تو وہ بچہ نہیں سمجھے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا. وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ ماں ڈیفیکلٹ، یا رائی کا پہاڑ بنانا، یا ان کو نہیں سمجھ، محاورے نہیں سمجھتے، ان کے سیاق و سباق مطلب نہیں سمجھتے. ایک طرف یہ بات ہے تو دوسری طرف وہ سنی سنائی باتیں ان کو اتنی رٹا لگ جاتی ہیں. جیسے کوئی فلم دیکھی ہے تو اس میں کوئی ڈائلاگ ہے کافی لمبا چوڑا، تو جو بچے آٹزم میں ہوتے ہیں وہ لمبا سا ڈائلاگ ان کی میموری میں آ جاتا ہے اور وہ موقع بے موقع وہ بول دیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ یہ کس موقع پہ انہوں نے یہ کیا بات کہی ہے اور کب انہوں نے یہ بات سنی تھی، جو ہو سکتا ہے مہینہ پہلے سنی ہو. یادداشت بڑی زبردست ہوتی ہے بچے کی، ایسی نظر بڑی زبردست ہوتی ہے، آبزرویشن بھی بہت زبردست ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھنے سے سارے کام نکالنے ہوتے ہیں. کیونکہ لفظوں کی جہاں کمزوری ہوتی ہے تو وہاں نظر سے وہ بہت سارے کام نکالتے ہیں. تو ایک تو یہ زباندانی کے معاملات ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان میں ان پٹ زیادہ ہوتی ہے، آؤٹ پٹ کم ہے. یہ بھی بات درست ہے اپنی جگہ، لیکن زباندانی کے ساتھ ساتھ ان کا جو تعلق ہے دوسرے بچوں سے یا دوسرے انسانوں سے وہ زیادہ آسانی سے نہیں بن پاتا. خصوصاً تھوڑے سے جو اجنبی لوگ ہوتے ہیں، ماں سوا ان کے جو بہت ہی فیملیئر لوگ ہیں جیسے ماں، ان کو ایک انسانوں کے ساتھ اس طرح جو ایک محبت ہوتی ہے بچوں میں کہ کوئی ان کو گود لے، کوئی ان کو گلے لگائے، یہ پسند نہیں کرتے. تو یہ پسند نہیں کرتے. اور ماں سوا بہت ہی قریبی رشتوں کے یہ اس طرح کا نہیں کرنا چاہتے. اور اگر کوئی ان کو اپنی طرف پکڑنا چاہے تو یہ اپنے ہاتھ سے ان کو تھوڑا سا پیچھے دھکیلتے ہیں، یا ایک خاص انداز ہے کہ اپنے ہاتھ کو کسی کے منہ پہ رکھ کے، ہونٹوں پہ رکھ کے تو اس کو تھوڑا پیچھے کرنا اور ہنسنا. اچھا ان کو چیزوں سے البتہ بڑی دلچسپی ہوتی ہے، تصویروں سے، چیزوں سے، گھومتی ہوئی چیزوں سے. جیسے پنکھا گھوم رہا ہے تو یہ اس کو دیکھ کے انجوائے کرتے، پھر یہ خود بھی گھومنا پسند کرتے، ان کو چکر نہیں چڑھتے. اچھا دیکھنے والے پریشان ہوتے کہ پتہ نہیں ان کو چکر نہ کہیں چڑھ جائے. یا یہ کھیل میں بچوں میں اس طرح شریک نہیں ہو سکتے. اگر ان کو کھیل میں شریک کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ ریزسٹ کرتے ہیں، لیکن ذرا اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو کھسکتے کھسکتے قریب آ جاتے ہیں اور کھیلنے لگتے ہیں. لیکن ایسا ان کو وہ نہیں احساس ہوتا کہ یہ باری لینی ہے یا باری دینی ہے. تو یہ تھوڑی ان کی ڈیفیکلٹیز اس طریقے سے سوشلائز کرنے. ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ مجھے یہ بات سن کے یہ لگا کہ کچھ بچوں میں، جس طرح ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ ضروری نہیں کہ یہ فل بلون پوری پکچر کسی ایک بچے میں نظر آ جائے، مختلف پیمانے پہ ہیں، تو یہ بچوں میں اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں جو ان کو منفرد بناتی ہیں. ایک آٹزم کے ڈاکٹر کے لیے یا سائیکالوجسٹ کے لیے تو یہ کافی مشکل کا معاملہ ہے کہ اس نے 3 معاملات میں 1 to 10 کے اسکیل پہ ڈیفیکلٹیز کو دیکھنا ہے، پھر اس سے جو پکچر بنتی ہے اس پکچر کو کنسیو کرنا ہے کہ زباندانی میں یہ بچہ کہاں ہے، سوشل تال میل بنانے میں کیسا ہے، اور تیسری طرف یہ کہ اس کے جو حواس خمسہ ہیں وہ کیسے ہیں. کیونکہ ان بچوں کے حواس خمسہ میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. مثلا اگر ابھی یہاں باہر کوئی جنریٹر چلنا شروع ہو جائے اور ہمیں اس کی آواز آنی شروع ہو جائے بہت زیادہ، تو تھوڑی دیر میں ہمارا دماغ خود سے انتظام کرے گا کہ اس کو اگنور کرنا شروع کر دے، ڈسکاؤنٹ کرنا شروع کر دے. یا آپ کسی گروسری اسٹور پہ جائیں گے اور وہاں مچھلی کی اگر بدبو ہے تو تھوڑی دیر میں آپ کو بدبو آنی بند ہو جائے گی. ہاں جی، وہ جو ایک مشہور سا واقعہ ہے وہ ایک عورت کا، وہ کہتی ہے کہ جب میں اپنے سسرال میں بیاہ کے آئی تو یہاں پہ بڑی بو تھی، اب میں آئی ہوں تو میں نے ختم کر دیا، حالانکہ وہ اس سے یوز ٹو ہو گئی تھی. اچھا، تو اس لیے یہ بچے کبھی کسی مارکیٹ میں جائیں ماں کے ساتھ تو وہاں بدبو ہو تو ماں کو تو تھوڑی دیر کے بعد بدبو نہیں آئے گی، اس کو اسی شدت کے ساتھ آتی رہے گی، اور یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. اسی طرح کہیں روشنی زیادہ ہو تو آپ کی آنکھیں جو ہیں ایڈجسٹ کر لیں گی، یا کان آپ کے شور کو ایڈجسٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے.
یہ بچے بعض اوقات کسی حد تک ایسا نہیں کر سکتے اور ان کی حواس خمسہ کی جو حصے ہیں وہ تنگ کرنے لگتے تھوڑی کم یا تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ان کو ذائقے بھی بعض اوقات کچھ زیادہ محسوس ہوتے ہیں.